میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک صحافی، ایک شاعر، ایک میڈیا مین، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جب دنیا ایک انجانے بکھراؤ کی طرف گامزن ہے، ایسے ماحول میں خود کو سمیٹ کر غزل کے سانچے میں ڈال دینا بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ مشکل کام بہت آسانی سے کیا ہے ہمارے پاکستان کے محترم شاعر جناب جاوید صبا نے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور تالیوں کی گونج میں محبت اور احترام کے ساتھ استقبال کریں جناب جاوید صبا کا۔ بہت شکریہ عثمانی صاحب، اور میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں انجمن فروغ ادب بحرین کا اور طاہر عظیم، ان کے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس محنت سے یہ اور ان کی ٹیم کام کر رہے ہیں، 12-13 سال سے، خیال سے 13واں آپ کا یہ مشاعرہ ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ آرگنائز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑی مشکلات ہوتی ہیں اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے۔ پھر یہ امجد بھائی کی یاد میں ہے، امجد بھائی سے ہماری بھی بہت اچھی ملاقاتیں جب بھی وہ کراچی تشریف لاتے تو ہوتی تھیں۔ آخری پروگرام ان کا آن لائن زوم پہ ایک تھا جس میں انشاء اللہ خان ابن انشا کی برسی پہ ان سے بات ہو رہی تھی۔ بڑے آدمی تھے، چلے گئے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے، اور خاص طور سے وارث، وہ ان کی پہچان بنا، اور اس کے بعد نظموں کے حوالے سے بھی اور غزلوں کے حوالے سے ہمہ جہت انسان تھے، شفیق آدمی تھے، اور ظاہر ہے کہ بہت کچھ کہا گیا اس پہ۔ تو میں کچھ اشعار اجازت دیجیے تو میں پیش کرتا ہوں۔ اجازت دیجیے۔ برطرف کر کے تکلف ایک طرف ہو جائیے، برطرف کر کے تکلف ایک طرف ہو جائیے، مستقل مل جائیے یا مستقل کھو جائیے۔ برطرف کر کے تکلف، برطرف کر کے تکلف، عثمانی بھائی، برطرف کر کے تکلف ایک طرف ہو جائیے، مستقل مل جائیے یا مستقل کھو جائیے۔ آپ سے اب کیا چھپانا، آپ کوئی غیر ہیں، آپ سے اب کیا چھپانا، آپ کوئی غیر ہیں، ہو چکا ہوں میں کسی کا، آپ بھی ہو جائیے۔ بہت آدھا، آپ سے اب کیا چھپانا، آپ کوئی غیر ہیں، ہو چکا ہوں میں کسی کا، آپ بھی ہو جائیے۔ شاعری کار جنوں ہے، آپ کے بس کی نہیں، شاعری کار جنوں ہے، آپ کے بس کی نہیں، وقت پر بستر سے اٹھیے، وقت پر سو جائیے۔ بہت بہت برطرف کر کے تکلف ایک طرف ہو جائیے، مستقل مل جائیے یا مستقل کھو جائیے۔ آپ سے اب کیا چھپانا، آپ کوئی غیر ہیں، ہو چکا ہوں میں کسی کا، آپ بھی ہو جائیے۔ شاعری کار جنوں ہے، آپ کے بس کی نہیں، وقت پر بستر سے اٹھیے، وقت پر سو جائیے۔ کچھ اشعار ہو۔ بڑھا کے پیاس میری تشنگی سے کھیلتے ہیں، بڑھا کے پیاس میری تشنگی سے کھیلتے ہیں، ہمیں نے کھیل سکھایا، ہمیں سے کھیلتے ہیں۔ بڑھا کے پیاس، بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کے، اور ظاہر ہے کہ بہت نواز۔ بڑھا کے پیاس میری تشنگی سے کھیلتے ہیں، ہمیں نے کھیل سکھایا، ہمیں سے کھیلتے ہیں۔ جو ان میں کہیں کالج اور اسکولس میں یا کہیں سناتا ہوں یونیورسٹیز میں، تو نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ شعر سن لیجئے، لیکن یہ ان کے لیے ہے نہیں، اس میں عمل نہ کیجیے گا۔ رات بھائی بھی کہتے تھے، لیکن بہرحال یہ بڑھا کے پیاس میری تشنگی سے کھیلتے ہیں، ہمیں نے کھیل سکھایا،
ہم ہی سے کھیلتے ہیں، جو ان دماغ سے کھیلے وہ ہار جاتا ہے، کیا کہنا ہے؟ جو ان دماغ سے کھیلے وہ ہار جاتا ہے، دلوں کا کھیل ذرا بے دلی سے کھیلتے ہیں، واہ 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 جو ان دماغ سے کھیلے وہ ہار جاتا ہے، واہ واہ واہ، دلوں کا کھیل جو ان دماغ سے کھیلے وہ ہار جاتا ہے، دلوں کا کھیل ذرا بے دلی سے کھیلتے ہیں، اور دلوں کا کھیل ذرا بے دلی سے کھیلتے ہیں، اور طاہر عظیم بس ایک ہلکی سی مسکان اور کھیل تمام، کیا کہنا ہے؟ بس ایک ہلکی سی مسکان اور کھیل تمام، حضور آپ بھی کیا سادگی سے کھیلتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ، بس ایک ہلکی، بہت شکریہ، بس ایک ہلکی سی مسکان، ابو بھائی بس ایک ہلکی سی سادگی سے کھیلتے ہیں، تم سے نہیں ملے تو کسی سے نہیں ملے، واہ تم سے نہیں ملے تو کسی سے نہیں ملے، ملنا بھی پڑ گیا تو خوشی سے نہیں ملے، واہ تم سے نہیں ملے تو کسی سے نہیں ملے، ملنا بھی پڑ گیا تو خوشی سے نہیں ملے، واہ، ہم اپنے دشمنوں سے گلے مل کے آ گئے، ملنے گئے تھے جس سے اسی سے نہیں ملے، کیا کہنا ہے؟ ہم اپنے دشمنوں سے گلے مل کے آ گئے، جو یاد آ رہے ہیں مجھے، ارفان ستار جو شعر یاد آ رہے ہیں مجھے، ہاں، ہم اپنے دشمنوں سے گلے مل کے آ گئے، ملنے گئے تھے جن سے اسی سے نہیں ملے۔ ایک قطع بند بیچ میں یاد آ گیا، امجد بھائی نظمیں لکھتے تھے تو ایک قطع بند ہے، اس کا عنوان ہے سیلفی، تو وہ سن لیجئے، پھر بیچ میں جو غزل یاد آئے گی سناؤں گا۔ خود اعتمادی کے سرسبز باغ کو ایک دن، خود اعتمادی کے سرسبز باغ کو ایک دن خزاں رسیدہ سا جنگل بنا کے چھوڑے گا، سیلفی اس کا عنوان ہے۔ خود اعتمادی کے سرسبز باغ کو ایک دن، سو بھائی، خود اعتمادی کے سرسبز باغ کو ایک دن خزاں رسیدہ سا جنگل بنا کے چھوڑے گا، تمہارا وہم تمہیں لے کے ڈوب جائے گا، تمہارے حسن کو محمل بنا کے چھوڑے گا، یہ بے کلی، یہ تذبذب، یہ گو مگو کا طلسم تمہاری آنکھ کو جلتھل بنا کے چھوڑے گا، تمہارا حد سے زیادہ تجسس بیجا یقین کو وہم کی دلدل بنا کے چھوڑے گا، یہ چلتے پھرتے جو تم آئینے میں جھانکتی ہو، یہ آئینہ تمہیں پاگل بنا کے چھوڑے گا، یہ چلتے پھرتے جو تم آئینے میں جھانکتی ہو، یہ آئینہ تمہیں پاگل بنا کے چھوڑے گا، کون ہو آدھا، کون ہو کیا ہو یہ نہیں معلوم، کون ہو کیا ہو یہ نہیں معلوم، یورپی کون ہو کیا ہو یہ نہیں معلوم، یورپی ہو کہ ایشیائی ہو اسی آب و گل کی پروردہ یا پرستاں سے اڑ کے آئی ہو، کس نے گوندی ہے آگ میں مٹی، کیسی ترکیبیں کیمیائی ہو، ایسی آنکھیں کہیں نہیں دیکھیں، تم یہ آنکھیں کہاں سے لائی ہو، کس نے گوندی ہے آگ میں مٹی، کیسی ترکیبیں کیمیائی ہو، ایسی آنکھیں کہیں نہیں دیکھیں، تم یہ آنکھیں کہاں سے لائی ہو، بنت حوا ہو یا پری زادی یا کسی سلطنت کی شہزادی، کس پہ بیداد کرنے نکلی ہو، کس کو برباد کرنے نکلی ہو، اے جمال و دل آرا حسن کی آخری گواہی ہو، حشر ساما ہو آئینے کے لیے، تم قیامت نہیں تباہی ہو، ماننے کا چلے مشاہدے کا ایک جون صاحب کی یاد دلا دی، تم قیامت نہیں، اے جمال و دل آرا حسن کی آخری گواہی ہو، حشر ساما ہو آئینے کے لیے، تم قیامت نہیں تباہی ہو۔ وہ بھی سنا تو ہاں جو یاد آ جائے، ہاں سر، اس نے آوارہ مزاجی کو نیا موڑ دیا، اس نے آوارہ مزاجی کو نیا موڑ دیا، پابا زنجیر کیا اور مجھے چھوڑ دیا، اس نے آوارہ مزاجی کو نیا موڑ دیا، پابا زنجیر کیا اور مجھے چھوڑ دیا، پابا زنجیر کیا اور مجھے چھوڑ دیا، اور اس نے آنچل سے نکالی میری گم گشتہ بیاض اور چپکے سے محبت کا ورق موڑ دیا۔
اس نے آنچل سے نکالی میری گم گشتہ بیاض، اور چپکے سے محبت کا ورق موڑ دیا۔ یہ غزل پیش کرتا ہوں، اس میں شعر بھول گیا، یاد نہیں مجھے، ایک غزل کے اور پیش کرتا ہوں بغیر صاحب۔ یہ تازہ غزلیں ہیں، چونکہ اتنی سنجیدہ سرب سماتے ہیں، اور بلا شبہ عرفان ستار نے غزل سنائی تو میری بھی ہمت پڑی کہ ذرا سنجیدہ چیزیں سنائی جا سکتی ہیں، کچھ نہ کچھ یہ سماتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ غزل ہے۔ کبھی آواز لگاتا ہوں کوئی ہے کوئی ہے، اچھا، کبھی آواز لگاتا ہوں کوئی ہے کوئی ہے، کبھی سرگوشیاں کرتا ہوں کوئی ہے کوئی ہے، خالی سیٹوں پہ میں رکھا ہوا رومال ہوں کیا، خالی سیٹوں پہ میں رکھا ہوا رومال ہوں کیا، ہر مسافر کو بتاتا ہوں کوئی ہے کوئی ہے، خالی سیٹوں پہ میں رکھا ہوا رومال ہوں کیا، ہر مسافر کو بتاتا ہوں کوئی ہے کوئی ہے، تو اگر کوئی نہیں ہے تو بتا دے مجھ کو، تو اگر کوئی نہیں ہے تو بتا دے مجھ کو، میں اسی وہم میں رہتا ہوں کوئی ہے کوئی ہے، تو اگر کوئی نہیں ہے تو بتا دے مجھ کو، میں اسی وہم میں رہتا ہوں کوئی ہے کوئی ہے، پوچھتے پوچھتے تھک جاتی ہے خلقت تیرا نام، پوچھتے پوچھتے تھک جاتی ہے خلقت تیرا نام، میں مسلسل یہی کہتا ہوں کوئی ہے کوئی ہے، میں مسلسل یہی کہتا ہوں کوئی ہے کوئی ہے، جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں میں اکثر خود کو یہی کہہ کہہ کے ڈراتا ہوں کوئی ہے کوئی ہے، جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں میں اکثر خود کو یہی کہہ کہہ کے ڈراتا ہوں کوئی ہے کوئی ہے، میں ہوں شاید کسی ملبے سے سرکتا ہوا ہاتھ، میں ہوں شاید کسی ملبے سے سرکتا ہوا ہاتھ، چیختا رہتا ہوں زندہ ہوں کوئی ہے کوئی ہے، میں ہوں شاید کسی ملبے سے سرکتا ہوا ہاتھ۔ بہت آدھا، بہت بڑی محبت، بہت آپ لوگ اہتمام سے سن رہے ہیں، بڑی نوازش تو سنا رہے ہیں، ہاں بہت آدھا۔ یہ بھی تازہ غزل ہے، میں سناتا ہوں۔ دیکھیے آپ لوگ تو، میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جو ہجرت کے دکھ ہیں وہ عجیب دکھ ہیں، آپ سب اپنا اپنا وطن چھوڑ کے یا روزگار کی تلاش میں، تو وہ جو ایک جو خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور جو وہ ظاہر وہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، تو وہ سب جگہ ہے، ایک علاقے سے دوسری جگہ ہجرت، روزگار کے لیے جانا، پھر ہمارے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی ظاہر ہے پوری دنیا میں ایک جو مسائل ہیں، انہیں وسائل پہ قابض ہیں لوگ، اور جو حقدار ہیں انہیں نہیں ملتا، تو وہ سارے بہت سی چیزیں اس میں آپ کو لگیں گی۔ یہ شہر شہر عجب کہتے آب و دانہ پڑا، یہ شہر شہر عجب کہتے آب و دانہ پڑا، چھتوں پہ بیٹھے پرندوں سے منہ چھپانا پڑا، کیا کہنا ہے، یہ شہر شہر، یہ شہر شہر عجب کہتے آب و دانہ پڑا، سبحان اللہ، چھتوں پہ بیٹھے پرندوں سے منہ چھپانا پڑا، تھی اس کے جسم پہ چھینی گئی ردا کی شکن، تھی اس کے جسم پہ چھینی گئی ردا کی شکن، تماشا کرنا پڑا آئینہ دکھانا پڑا، تھی اس کے جسم پہ چھینی گئی ردا کی شکن، تماشا کرنا پڑا آئینہ دکھانا پڑا، لکیر کھینچی تھی اس نے تعلقات کے بیچ، مجھے بھی اپنے لیے دائرہ بنانا پڑا ہے، لکیر کھینچی تھی اس نے تعلقات کے بیچ، مجھے بھی اپنے لیے دائرہ بنانا پڑا، بنا رہا تھا میں کاغذ پہ گھر کی دیواریں، پھر اس کے بعد وہ کاغذ مجھے جلانا پڑا، بنا رہا تھا میں کاغذ پہ گھر کی دیواریں، پھر اس کے بعد وہ کاغذ مجھے جلانا پڑا، پڑی ہوئی تھی گرہ کی طرح میری تاریخ، پڑی ہوئی تھی گرہ کی طرح میری تاریخ، کھلی تو پھر مجھے کیا کیا نہیں بھلانا پڑا، کھلی تو پھر مجھے، معاف کیجیے گا آج گلا اصل میں ایسا وہ، کھلی تو پھر مجھے کیا کیا نہیں بھلانا پڑا، انا کے بت میں محبت شگاف ڈالتی ہے، شعر سنیے گا سر، انا کے بت میں محبت شگاف ڈالتی ہے، بلایا پیار سے اس نے تو مجھ کو جانا پڑا، انا کے بت میں محبت شگاف ڈالتی ہے، بلایا پیار سے اس نے تو مجھ کو جانا پڑا، اور خیال خاطر احباب رکھنا پڑتا ہے، وہ لڑکھڑایا تو مجھ کو بھی لڑکھڑانا پڑا،
خیال خاطر احباب رکھنا پڑتا ہے. وہ لڑکھڑایا تو مجھ کو بھی لڑکھڑانا پڑا. میں سب سے بچ کے چلا اور نکل گیا آگے. میں سب سے بچ کے چلا اور نکل گیا آگے. پھر اس کے بعد جو پیچھے میرے زمانہ پڑا. میں سب سے ہٹ کے چلا اور نکل گیا آگے. پھر اس کے بعد جو پیچھے میرے زمانہ پڑا. وہ دن بھی دیکھ لیے وزاداریوں نے کہ جب گرے پڑے ہوئے لوگوں کو منہ لگانا پڑا. بہت آداب سر، بہت.